بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ فرمایا تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ ہو۔ اس کے بعد وہ دائیں ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ فتح مکہ کے روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کعبے میں بت دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ان کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حق آیا اور باطل گیا، وہ تمام بت نیچے گر گئے۔ گو نے حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ خندق کے روز ایک سا جو سے سارا لشکر سیر ہو گیا، جبکہ کھانا پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں صحابہ کے کھانے ختم ہو گئے تو انہوں نے اونٹ کھانے شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کھانے سے اگر اونٹ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ان سے بچا ہوا طعام دسترخوان پر جمع کر کے اس پر دعا فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ بچا ہوا معمولی سا کھانا جمع کیا گیا۔ حضور نے اس پر دعا فرمائی تو سارا لشکر اپنے گھروں میں آنے تک وہ کھانا کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مٹھی میں کچھ کھجور لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے اتنے وسق اللہ کی راہ میں اس سے نکالے، ہم اس سے کھاتے اور کھلاتے تھے حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ختم ہوئی۔ اصحاب صفا کے تھوڑے سے سرید کے لیے دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اونچا ہونے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور مجھے بلائیں گے، جبکہ اصحاب صفا کھا کر چلے گئے، حالانکہ پیالے میں صرف ایک لقمے کی مقدار سرید تھا جو اس کے کونوں میں لگا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کر کے ہاتھ مبارک اس پر رکھا اور فرمایا اللہ کے نام سے کھاؤ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے سیر ہو گیا۔ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا تو حضور نے قلیل ترین پانی میں انگلیاں رکھی تو ان سے چشمے کی طرح پانی بہنے لگا۔ سارے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا اور وضو بھی کیا، حالانکہ لشکر میں 1500 افراد تھے۔ بخاری۔ غزوہ تبوک میں پانی کے پاس تشریف لائے تو ایک شخص کو سیر نہ کر سکتا تھا اور لوگ بہت پیاسے تھے۔ انہوں نے پیاس کی شکایت کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس تھوڑے سے پانی میں رکھا تو پانی جوش مارنے لگا۔ صحابہ کرام پانی سے خوب سیراب ہوئے، جبکہ وہ 3000 افراد تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ پانی نمکین ہے۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ ان کے کنویں پر تشریف لائے اور تالاب پر کھڑے ہو گئے، پھر اس میں لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو کر بہنے لگا۔ ایک عورت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی جس کے سر پر بال نہ تھے اور وہ گنجا تھا۔ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا تو اس کا گنج جاتا رہا اور خوبصورت بال نکل آئے۔ یمامہ والوں نے یہ سنا تو ایک عورت مسلمہ کذاب کے پاس بچہ لائی۔ مسلمہ نے اس کے سر کو مس کیا تو بچہ گنجا ہو گیا، اس کے سر کے بال جاتے رہے جو اس کی نسل میں باقی رہا کہ جو بھی بچہ اس کی نسل سے پیدا ہوتا تھا گنجا ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ میں اکاشا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑی کی شاخ دی تو وہ اکاشا کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، پھر بہت مدت تک اس کے پاس رہی۔ خندق کھودتے وقت ایک سخت پتھر خندق میں ظاہر ہوا جس کو توڑنے سے صحابہ قاصر ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معول ہاتھ میں لے کر پتھر کو مارا تو وہ ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو گیا۔ ابو رافع کے قدم پر سخت چوٹ آ گئی۔ حضور نے اس پر دست اقدس پھیرا تو درد جاتی رہی گویا کہ چوٹ آئی ہی نہیں۔ فصاحت و بلاغت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی جنس کا معجزہ عطا فرمایا، چنانچہ سمندر کو 2 حصے کر دیا، اس سے بنی اسرائیل آرام سے گزر گئے۔ جادوگروں نے رسیوں کو جادو کے ذریعے سام بنا دیا جو دیکھنے والے کی نگاہ میں متحرک نظر آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان میں پھینک دیا جو انہی کی طرح اژدہا بن کر سب کو نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی جنس کا بیماروں کو شفا دینے
اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت شہرہ آفاق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا جو اپنی عظمت کے سبب فصاحت و بلاغت کے مراتب قصوہ پر مشتمل ہے، جس کے مقابلے میں عرب کے بلغا عاجز ہو گئے اور انہوں نے قرآن کی فضیلت کا اقرار کر لیا، حتیٰ کہ بعض بلغا نے اعتراف کیا کہ باخدا یہ بشر کا کلام نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا کہ ولید بن مغیرہ کے پاس چند قریش جمع ہو گئے، جبکہ ان میں ولید معمر تھا۔ چونکہ حج کا موسم تھا، دور دراز سے لوگ مکہ میں آ رہے تھے، اس لیے ولید نے ان سے کہا عرب کے وفد تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا ہے، تم آپ کے بارے میں کوئی مستحکم رائے قائم کرو جس کے باعث ہم آنے والے وفود کو مطمئن کر سکیں اور اس رائے میں کسی کا اختلاف نہ ہو جو اس کے استحکام میں اثر انداز ہو اور تم ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگو۔ قریش نے کہا تم خود ہی کوئی مضبوط رائے ظاہر کرو۔ ولید نے کہا اس طرح نہیں بلکہ تم بات کرو، میں سنوں گا۔ انہوں نے جب وفود ہم سے حضور کے متعلق استفسار کریں گے تو ہم کہیں گے یہ کاہن ہیں، ان کے پاس جن آتا ہے۔ ولید نے کہا وہ کاہن نہیں، کیونکہ میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، آپ کا کلام کاہنوں اور جادوگروں کے کلام سے بالا تر ہے۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے یہ مجنون ہے۔ ولید نے کہا یہ بات بھی صحیح نہیں، میں نے مجنون دیکھے ہیں اور میں جنون کو پہچانتا ہوں، ان میں جنون کی کوئی شے نہیں۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر نہیں، میں شعر کو خوب جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ مت کہو، میں جادوگروں اور جادو کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، وہ جادوگر نہیں۔ جب قریش اپنے ظنون ختم کر چکے تو انہوں نے ولید سے کہا تم ہی بتاؤ کہ ہم وفود سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیریں کلام ہیں، ان کے بارے میں جو بھی تم کہو گے بیکار ہوگا۔ البتہ تم جادوگر کو کہہ سکتے ہو، مکہ میں آنے والے لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہے جو بی بی خامد میں تفریق کر دیتا ہے۔ اس رائے پر وہ اتفاق کر کے چلے گئے۔ نضر بن حارث کہا کرتا تھا اے قریش تم پر ایک شے نازل ہوئی، اس جیسی شے میں تم کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، نہ کاہن ہیں اور نہ شاعر و مجنون ہیں۔ عتبہ بن حارث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے قرآن پاک کی یہ آیات حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم انذرتکم صاعقۃ تک تلاوت فرمائی تو عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور اب رک جائیں، اور رحم کا واسطہ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے خطرہ ہے کہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ بزابی نے ذکر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاح عرب پر قرآن کریم پیش کیا جو انہی الفاظ میں نازل ہوا جن الفاظ میں وہ باہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو وہ ایک دوسرے کا تعاون اور قوت فصاحت کے باوجود یکسر اس جیسا کلام بنانے سے عاجز نہ ہوتے۔ جب وہ قرآن سن کر حیران ہوئے اور قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت سے ان کو مدہوش کر دیا اور وہ اس کا معارضہ کرنے سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں اور اس میں شک کرتے ہو، تو اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا لاؤ، لیکن تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں جب ان کے کانوں تک یہ اعلان پہنچا تو انہوں نے اس کی مثل لانے میں ساری طاقتیں صرف کر دیں۔ جب وہ عاجز ہو گئے تو آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کے عجز کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طویل صورت لانے سے اعراض کیا، کیونکہ لمبی صورت بنانے میں کلمات فصیحہ اور کلام بلیغ لانے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کوئی چھوٹی صورت بنا لاؤ۔ تو انہوں نے سورہ فیل کا معارضہ کرتے ہوئے بے بس ہو کر کہا ہاتھی تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی دم چھوٹی اور سونڈ لمبی ہے، ایسا ہمارے رب کی مخلوق میں بہت کم ہے۔ ایسا درجہ اعتبار سے ساکت کلام کرنے میں وہ رسوا زبانہ ہوئے اور قرآن کے اعجاز کا اعتراف کیا، کیونکہ قرآن کریم میں پہلی امتوں کے حالات اور نبیوں کی سیرتیں مذکور ہیں جو ایسی ذات ستودہ صفات نے ذکر کی ہیں جو بے پڑے شخص سے محال ہیں، پھر اس میں غیب کی خبریں ہیں جو یقیناً وقوع پذیر ہوئیں، پھر اس میں اختلاف اور تناقض بھی نہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اس میں بہت اختلاف ہوتا، اس میں تحریف اور تبدیل بھی ناممکن ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھا نہیں، آپ امی ہیں۔ بائیں ہمہ آپ نے اہل کتاب کو خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات و انجیل میں ہیں۔ اگر ان میں حضور کی صفات نہ ہوتی تو یہی ان کے انکار کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کا انکار تو نہ کر سکے، البتہ تورات کی تحریف و تغیر کرنا شروع کی اور رسوائے زمانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کبھی حرکت قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمائی۔ ترجمہ: تو ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ چونکہ تورات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں، جب لوگ حضور کو ان کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور رؤساء کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے تورات میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حضور کا حلیہ شریف بدل دیا تاکہ ان کی سرداری نہ مٹے اور ان کی روزی نہ جاتی رہے۔ حضرت جابر کے لڑکے زندہ کرنا اور طعام زیادہ ہو جانا۔ امام بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہم خندق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس بکری کا بزغالہ تھا جو موٹا تازہ تھا۔ میں نے خیال کیا اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے چہرہ انور سے بھوک کے آثار نمودار ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اس نے کچھ جو پیسے اور اس سے روٹیاں پکائیں اور میں نے بزغالہ ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ شام کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بزغالہ ذبح کیا ہے اور کچھ جو کے آٹے سے روٹیاں پکائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا ہاں چلتے ہیں، اور بلند آواز سے اہل خندق سے فرمایا سب جابر کے گھر چلو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تھوڑا سا کھانا لشکر کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سارے لوگ آ گئے۔ آپ تشریف فرما ہوئے تو ہم نے کھانا آپ کے آگے رکھ دیا۔ حضور نے کھانے پر برکت کی دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، اور لوگ بھی جوک در جوک آنے شروع ہوئے۔ جب ایک گروہ کھا لیتا تو وہ اٹھ کر چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آ جاتا، حتیٰ کہ تمام لوگ کھانا کھا کر سیر ہو گئے۔ بعض محدثین نے ذکر کیا کہ اس موقع پر جابر کے دو لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، جیسے جابر نے بزغالہ ذبح کیا تھا، پھر دوسرا خوفزدہ ہو کر چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ خوشی اور غم کا مقام تھا، لیکن جابر اور اس کی بیوی نے صبر و تحمل کیا اور جزا اور فضا نہ کی تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا غم اثر انداز نہ ہو۔ حضور نے جابر سے دونوں بچوں کے متعلق استفسار کیا تو اس نے کہا وہ گھر میں سو رہے ہیں، اور سارا واقعہ عرض کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں زندہ ہو گئے۔ حضور نے ان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے فرمایا تو انہوں نے کہا ہماری بکری بھی زندہ کر دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کھانا کھا چکے تھے، بکری کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا اے بکری اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اس طرح طعام کی تکثیر کے ساتھ ساتھ بکری بھی زندہ ہوئی اور جابر کے دونوں بیٹے بھی زندہ ہو گئے۔ بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام فوت ہو گئے۔ ان پر بہت قرض تھا۔ جابر نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی کہ قرض خواہ کچھ قرضہ کم کر دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرضہ کم کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جاؤ کھجوروں کے پھل علیحدہ علیحدہ رکھ دو، اجوا اوندہ کھجور علیحدہ، عسق علیحدہ کرو، پھر مجھے اطلاع کرو۔ حسب ارشاد میں نے تعمیل کی تو آپ تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، پھر فرمایا قرض خواہوں کو ناپ تول کر دو۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد کی اور ان کا سارا قرض بے باک کر دیا، اور میری کھجوروں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ ابو عمرہ نے کہا ہم ایک غزوہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کو بہت بھوک لگی تو انہوں نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہی۔ جب عمر فاروق نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دیں گے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن سے پیدل چل کر کیسے لڑیں گے؟ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو لوگوں سے فرمائیں کہ ان کے پاس کچھ کھانا بچا ہوا ہے وہ لے آئیں، آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان پر برکت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے کھانے میں برکت کرے گا۔ سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کھچا کھانا منگوایا اور سب کو اکٹھا کر کے اس پر برکت کی دعا کی، پھر لشکر کو بلایا کہ وہ اپنے اپنے برتن لے آئیں اور کھانے سے بھر لیں۔ سارے لشکر نے اپنے توشہ دان طعام سے بھر لیے اور باقی کھانا اتنا ہی تھا، اس سے کچھ کم نہ ہوا۔ ایسے ہی غزوہ تبوک میں طعام جمع کر کے اس پر برکت کی دعا فرمائی تو سارے لشکر نے توشہ دان اور اپنی اپنی بوریاں بھر لیں۔ بعض نے قمیض پھاڑ کر ان میں کھانا جمع کیا، اپنی خواہش کے مطابق تمام لوگ کھانا لے گئے، حالانکہ باقی اسی طرح تھا جیسے ابتدا میں تھا۔ بخاری اور مسلم نے صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شریف میں کمزوری پائی ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بہت بھوک لگی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ ام سلیم نے کہا ہاں چند جو کی روٹیاں ہیں، پھر اپنا دوپٹہ کھولا اور اس میں روٹیاں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے کر دیں، پھر مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انس نے کہا میں حاضر خدمت ہوا جبکہ حضور مسجد شریف میں جلوہ افروز تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا سب چلو۔ میں ان کے آگے آگے چلنے لگا اور ابو طلحہ کو خبر دی کہ حضور کے ساتھ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں جو انہیں کھلائیں۔ ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہت جانتے ہیں۔ چنانچہ طلحہ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ ام سلیم وہ روٹیاں لے آئیں، حضور نے حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کیے جائیں۔ ام سلیم نے ان پر سالن ڈالا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا 10 کو بلاتے جاؤ وہ کھانا کھاتے جائیں۔ چنانچہ حسب ارشاد وہ آتے رہے اور کھانا کھا کر سیر ہو کر چلے گئے، جبکہ وہ 80 اشخاص تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔